ریٹائر امپلائز کی بھی آپ کو بات بتاتے ہیں اور ریٹائر امپلائز کی بات صرف آج ایک محکمے کی آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ محکمہ ہے جی جموں کشمیر سیمنٹس۔ ماضی میں جموں کشمیر سیمنٹس ایک شاندار مستقبل ہوا کرتا تھا اور جموں کشمیر سیمنٹس ایک ایسا ادارہ بنا تھا جو آہستہ آہستہ کر کے ترقی کے راہوں پر گامزن ہوا تھا۔ سن 1990 میں جھٹکا ضرور لگا، 96 کے بعد آہستہ آہستہ کر کے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی اور حالات یہ تھے کہ سرکار کو ڈیویڈنڈ بھی دیا کیا کرتی تھی۔ جو جے کے سیمنٹس ہیں ان کی طرف سے سرکار کو ڈیویڈنڈ ہوا، جے کے سیمنٹ نے پے کیا ڈیویڈنڈ سرکار کو سال 2010 میں بھی، یعنی 2010 تک اتنا بہتر تھا کہ ڈیویڈنڈ بھی ہوتا تھا، یعنی سرکار کو بھی اس کا شیئر ملتا تھا کہیں نہ کہیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ایسٹس کو بیچنا پڑا اور غیر اعلانیہ طور پر بنا اعلان کیے اب آہستہ آہستہ کر کے سال 2019 کے بعد اس جموں کشمیر کی واحد سرکاری سیمنٹ فیکٹری پر تالا چڑھا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال آج ہے اور اس سوال کو ذرا 2-3 اینگل سے سمجھئے گا۔ اگر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ڈیویڈنڈ سال 2010 تک آیا اور تقریباً کمپنی کے پاس فکسڈ ڈپازٹ اور ایسٹس جو تھے وہ 60 کروڑ سے زیادہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا کہ یہ تباہی کے دہانے پر پہنچی؟ نمبر ایک سوال تو یہ ہے۔ اب تباہی کے دہانے پر پہنچی، اس کے پیچھے پالیٹکس ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے ایڈمنسٹریٹو رول ہو سکتا ہے اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ناقص پلاننگ ہو سکتی ہے کیونکہ سرکار ڈائریکٹلی اس کو کنٹرول کر رہی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اب جو امپلائیز وہاں پر کام کر رہے تھے سال 2018 کے بعد، سال 2019 میں، سال 2020 میں کچھ لوگ ریٹائر ہوئے اور کچھ لوگوں کی وفات بھی ہوئی، ایک پیسہ انہیں جموں کشمیر سیمنٹس کی طرف سے نہیں ملا ہے۔ یعنی ملازمین نے 30-35 سال سروس کی، وہاں پر 20-22 سال سروس کی، اس امید کے ساتھ کہ اب اس کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اس کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، اب وہ شادی کرے گا، انہیں کچھ پیسہ وہاں سے ملے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نہ تو انہیں وہ گریجویٹی ملی، نہ انہیں وہ پیسہ ملا اور نہ ہی تنخواہیں ملی۔ سوال ان کی طرف سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سرکار تو بتائیں کہ کس حکم نامے کے تحت اس کو بند کیا گیا، کیوں اس کو بند کیا گیا، جبکہ اسی کے عقب میں غیر سرکاری ادارہ قائم کیا گیا۔ بڑی اچھی بات ہے، انڈسٹریاں لگنی چاہیے، کمپٹیشن ہونا چاہیے، لیکن اس انڈسٹری نے جب شروعات کی تھی ایک چھوٹی سی انڈسٹری ایک لگی، ملٹی انڈسٹریوں میں وہ تبدیل ہوئی اور ہماری سب سے بڑی والی انڈسٹری جے کے سیمنٹس سکڑ کر تالے تک آ گئی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ ایک چیز، کمپنی کے پاس پروڈکشن کتنی تھی؟ 1200 ٹن سیمنٹ کریو پلانٹ دیتا تھا، 350 ٹن جموں کے اندر دیا جا رہا تھا، اچانک ہی سارا بند ہو گیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے معتبانہ گزارش اور انڈسٹریز محکمے کے ذمہ داروں سے گزارش، ہم سرمایہ کاری کی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم صنعت کو لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، سب سے اچھی بات ہے، پرائیویٹائز ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، ملازمتیں ملیں وہاں پر، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سرکار اس کی اور بھی توجہ تو دے کہ آخر یہ اچھا ادارہ بند کیوں ہوا؟ سابقہ حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے بند ہوا یا موجودہ نظام میں کوئی کمی ہے؟ اور آج کے دن اگر یہ سیمنٹ فیکٹری کو چالو کیا جاتا ہے، اگر منیمم سے منیمم ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو آج بھی ماہرین کا ماننا ہے کہ کمپنی 3 سے 4 سال کے اندر اندر اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو ہم آپ کو بتا رہے تھے جناب جموں کشمیر سیمنٹس کی اور امپلائیز کی اور انڈسٹری کی، لیکن